بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول عشق ایک تمنا، رائٹر مومنہ شاہ۔ قسط نمبر 21۔ میر عالم شعلہ کی طبیعت بہتر دیکھ آج صبح جلدی نکل گئے تھے۔ شعلہ کمرے کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں اور سورج کی ہلکی نرم کرنیں اس کے بوجھل بیمار وجود پہ اچھا تاثر ڈال رہی تھیں۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے چہرے سے اس کے اندر چل رہی الجھنوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ وہاں ٹہلتی رہی اور پھر کپ لیے اندر چلے گی۔ اندر آ کر اس نے اپنے لیے صاف کپڑے نکالے، پر آج بھی ان کپڑوں کا رنگ سیاہ ہی تھا۔ میں نے کچھ منگوایا تھا، ابھی تک پہنچا نہیں۔ شعلہ نے موبائل کان سے مقابل سے سنجیدگی سے پوچھا، آپ کا پارسل بس آتا ہی ہوگا۔ موبائل سے ایک مردانہ آواز برآمد ہوئی، میں انتظار کر رہی ہوں، یہ پارسل مجھے ہر صورت آج ہی چاہیے۔ شعلہ نے گہری سانس لے کر کہا، آپ بے فکر ہیں، پہنچ جائے گا۔ شعلہ نے سرد سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا، نہ جانے کتنی ہی جگہ اسے اپنا اور عالم کا عکس دکھا۔ وہ لب بھیج کر آنکھیں موند گئی تھی۔ شعلہ، تمہیں کمزور نہیں پڑنا، تمہیں ہمت کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، اس کا حال کا خشک تھا، بے حد خشک۔ اسے تھوک نکلنے میں بھی مشکل درپیش آ رہی تھی۔ کئی ساعتیں گزری تو اس کے کمرے کا انٹرکام بجا۔ اس نے انٹرکام اٹھا کر کان سے لگایا، میم آپ کا پارسل آیا ہے۔ فاطمہ کی آواز سن کر وہ سیدھی بیٹھی تھی۔ اوکے، اوپر میرے روم میں بھجوا دیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا پارسل اس کے روم میں تھا۔ وہ پارسل لیتی کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ پارسل کھولا، اس میں سے کچھ ڈیکوریشن آئٹم نکلے۔ شعلہ نے ساری چیزوں کے اندر اچھے سے جھانکا، ان سب میں پوشیدہ کیمرے نصب تھے۔ ایک لیمپ اٹھا کر اس نے بیڈ روم میں پڑے ڈریسنگ ٹیبل کے برابر میں رکھے ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ٹیبل ایسے رکھا تھا کہ وہاں سے کمرے میں ہونے والی ہر کارکردگی پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ایک لارڈس کی شیپ میں بنا پیپر ووڈ تھا، اسے وہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے میر عالم کے اسٹڈی ایریا میں لائی تھی اور اس کے ٹیبل پہ رکھا تھا۔ وہ پیپر ووڈ جس رخ بھی جاتا وہ ہر جگہ سے کیمرہ کی آنکھ رکھتا تھا۔ شعلہ لب کچل کر پیچھے ہوئی اور اپنے اگلے قدم کی جانب اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ تیار ہو؟ اس نے موبائل کان سے لگایا، جی بالکل تیار ہوں، مقابل نے تابعداری سے کہا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اوپر اپنے کمرے میں واپس آئی تھی، ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر گہری سانس لیتی۔ وہ اپنا بیگ لیتی کھڑکی اور پھر دیوار دونوں کو پھلانگ گئی تھی۔ جس راستے سے وہ کبھی ان کی زندگی میں آئی تھی، آج اسی راستے سے ان کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ عالم جب گھر واپس آیا شام میں، شعلہ کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، وہ غائب تھی۔ عالم نے گھر کا چپا چپا چھان مارا پر شعلہ نہ ملی۔ انہیں اس کی فکر ہوئی، وہ اجلت میں خود ہی اپنی گاڑی لے کر نکلے تھے۔ ان کی گاڑی روڈ پہ پڑتی ہی درختوں کی اوٹ میں کھڑے شخص نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ نکل گیا ہے وہ۔ میر عالم انتہائی رش ڈرائیونگ کر رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا وہ کہاں ملے گی۔ وہ تیز سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے جب سامنے سے آتی ایک عورت ان کی گاڑی سے زوردار ٹھوکر کھاتی روڈ کی دوسری جانب گری تھی۔ گاڑی کو بریک لگانی چاہیے پر گاڑی کا بریک کام نہیں کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ پسینے نمودار ہوا، وہ بے قابو ہوئی، گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو گئے اور یکدم ان کی گاڑی درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ خاموش فضا میں گاڑی کی درخت سے لگنے کی وجہ پہ ارد گرد کئی لوگ آ کر اکٹھے ہوئے تھے اور ایمبولینس کو کال کر کے بلایا گیا۔ ایمبولینس آئی، اس عورت کو بھی اٹھایا اور میر عالم کو بھی گاڑی سے نکالا۔ ان کا بے حد برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مصطفیٰ پریشان سا ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ نازنین بھی ہاسپٹل آئی تھی، اس کی حالت بہت خراب ہو تھی، وہ سسکتی ہوئی مصطفیٰ کے گلے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کی کمر سہلائی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کو کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھیا ٹھیک ہے نا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر سسک رہی تھی۔ آنکھیں تو مصطفیٰ کی بھی نام تھیں، پر یہ وہ وقت تھا جب صبر اور دعا کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی حالت انتہائی کریٹیکل تھی۔ ہر چھوٹے بڑے نیوز چینل پہ ان کی گاڑی سے ہٹ ہوئی عورت اور ان کے بوتنا ہوئے ایکسیڈنٹ کی خبریں سرخ پٹی پہ چل رہی تھیں۔ شعلہ کا اب بھی کوئی آتا پتہ نہ تھا۔ مصطفیٰ ادھر سے ادھر چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا۔ حیدر بھی رات کو ہی آ گیا تھا۔ میر عالم کے والد بھی ہاسپٹل میں تھے۔ غرض میر عالم سے جڑا ہر رشتہ اس وقت اس کے لیے وہاں موجود تھا، سوائے ایک کی، اور وہ تھی میر عالم کے شریک سفر شعلہ، جس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ رہ زندگی اور موت سے لڑتے لڑتے آج دن میں خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ حالت میر عالم کی بھی ناساز تھی، انہیں کل رات سے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ کوما میں تھے اور ڈاکٹرز ان کی ہوش میں آنے کی کوئی خاص امید بھی نہیں دلا رہے تھے۔ سب بہت پریشان تھے۔ میر عالم کے لیے بہت دعائیں مانگی جا رہی تھیں کہ اس کی حالت سنبھل جائے، پر میر عالم کو ہوش نہیں آیا۔ قیامت تو تب ٹوٹی ان سب پہ جب نیوز پہ چلنے والی خبریں ان تک پہنچیں۔ میر عالم کی کرپشن اور نہ جانے کیا کیا، کسی عورت سے ناجائز تعلقات کی تصاویر، جو لوگ اب تک ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے اب وہی تمام لوگ ان کو کوس رہے تھے۔ شعلہ کے غائب ہونے کی خبریں بھی نیوز چینل پہ پھیل چکی تھیں۔ میر عالم کی ساکھ مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔
انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، سب ختم ہو چکا تھا، مصطفیٰ ڈھہ سا گیا تھا، میر عالم کے سالوں کی محنت برباد ہو چکی تھی۔ حیدر نے بہت کوشش کی، وہ تمام خربے بند کروانے پر ناکام رہے۔ ڈاکٹر نے میر عالم کی جانب سے جواب دے دیا تھا کہ وہ قوموں میں کب تک رہیں گے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ اس وقت بھی ہسپتال میں تھے۔ میر عالم کو قوموں میں 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، پر ان کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ مصطفیٰ میں چلتا ہوں، کوشش کرو بھائی کو گھر شفٹ کروا لیں، نرس رکھ لیں گے جو ان کا خیال رکھ سکے، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ مصطفیٰ نے دیر سے سر اسبات میں ہلایا۔ حیدر مصطفیٰ کو کندھے پہ دلاسا بھری تھپکی دے کر نکل گئے تھے۔ مصطفیٰ سنجیدہ سی نگاہ اس کی پوچھ پہ ڈال کر رہ گیا تھا۔ حیدر گھر آیا تو ساوری لان میں بیٹھی کاغذات پھیلائے کام کر رہی تھی، شاید وہ آفس کا ہی کوئی کام کر رہی تھی۔ حیدر تھکا ماندہ سا 1 سیٹر صوفہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس رات کے بعد ساوری اور اس کے درمیان بات چیزیں نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی۔ وہ بھی بیٹھا ہی تھا جب ساوری نے ایک سفید لفافہ حیدر کے سامنے ٹیبل پہ رکھا۔ حیدر نے ایک نظر سفید لفافہ کو تکا اور ذرا سا آگے ہو کر لفافہ اٹھایا۔ وہ ہاسپٹل کی رپورٹ تھی۔ حیدر نے لفافہ کھول کر رپورٹس نکالی۔ رپورٹس پڑھ کے حیدر کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ تھی۔ تم سچ میں پریگننٹ ہو؟ وہ رپورٹ ہمیں بے یقین ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ساوری کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے پلکوں کی باڑھ گرا کر کہا۔ حیدر آنکھوں میں نمی لیے کئی لمحوں تک اسے تکتا رہا۔ تھینک یو، مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں کیا کروں، پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایک پل میں تم نے مجھے دنیا بھر کی تمام خوشیاں دے دی ساوری۔ تو مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ اس کا لہجہ تشکر، خوشی اور نہ جانے کن احساسات سے مزین تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں نے یہ خوشی دینے کی قیمت لی ہے آپ سے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حیدر کے چہرے پہ ایک سا لہرا تھا، کچھ کہنے کی خواہش میں لب فڑا کر رہ گئے۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، حیدر نے دھیرے سے کہا، اپنی امی کو بتا دیں۔ ساوری نے کام پہ واپس جھکتی کہا، نہیں ابھی نہیں، آرام سے میں بتا دوں گا۔ حیدر نے نفی کی، ابھی بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں ایسے ہی نظر لگ جائے گی، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس میں نظر لگنے کی بھلا کیا بات ہے؟ وہ حیرت زدہ، تم نہیں سمجھو گی، چھوڑو۔ حیدر نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تم یہ سب کام چھوڑو، اب تمہیں آفس سے چھٹی لینی ہوگی، اب تمہیں بس اپنا اور بیبی کا خیال رکھنا ہوگا، چھوڑو دو یہ ساری اسٹریس فل چیزیں۔ حیدر نے اس کے سامنے پڑے تمام کاغذات آ چکے تھے، وہ ارے کرتے رہ گئی تھی، پر ساوری نے کچھ کہنا چاہا، پر کچھ نہیں، بس اب شرافت سے آرام کرو، اپنا خیال رکھو، اچھا کھاؤ پیو، بس اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ حیدر نے اسے گھور کر کہا۔ وہ پریشان سی صورت بنا کر ادھر ادھر دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ یہ سب حیدر کی ماں کو بتا دیتی اور حیدر کو وقت گزرتے خود ہی معلوم ہو جاتا، پر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں تمہارے لیے اچھی نیوٹریشنسٹ ہائر کرتا ہوں جو تمہیں اچھی اور ہیلدی غذا بتائے، کیا تمہارے لیے بیسٹ ہے، اور میڈ سے بات کرتا ہوں کہ میرے دفتر سے آنے کے پہلے ہر پل تمہارے ساتھ رہیں۔ حیدر نے مسکرا کر کہا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ انسان اس قدر نفسیاتی ہوگا۔ اگر اسے ذرا جو اندازہ ہوتا تو یہ غلطی نہ کرتی، پر میں آفس جانا چاہتی ہوں، وہ ضدی لہجہ میں گویا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، تمہیں ریسٹ کی بے حد ضرورت ہے، حیدر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ساوری محض اسے گھور کر رہ گئی۔ اس نے حیدر کو اپنے دفتر جانے کے لیے بہت منایا، پر حیدر نہ مانا۔ میر عالم کو ہسپتال سے گھر لے آئے تھے۔ مصطفیٰ عالم کے پاس بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا بڑی گہری نظروں سے۔ نازنین نے اس کے کندھے پہ اپنا نازک مرمری ہاتھ دھرا تھا۔ تم ٹینشن نہ لو بھیا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ نازنین نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو تکتے کہا، ہاں جانتا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ میرے فائٹر ہیں اور فائٹر کبھی ہار نہیں مانتے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے بوسہ دے کر اٹھا تھا۔ میل نرس کمرے میں موجود تھا۔ مصطفیٰ نے جانے سے پہلے نرس کو مخاطب کیا، خیال رکھیے گا ان کا۔ جی سر، میل نرس نے تابعداری سے کہا۔ مصطفیٰ میر عالم کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ نازنین بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ بیزاریت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی، پر اس کی ہمت نہ ہوئی کہنے کی۔ بولو، مصطفیٰ نے اسے تکا۔ کچھ نہیں، بس کیا میں آج رات یہاں سو جاؤں؟ وہ دھڑکتے دل سمیت گوئے، نہیں کوئی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے سختی سے منہ کر کہا۔ پر مجھے بہت ڈر لگنے لگا، اس نے نم آواز میں مدعا بیان کیا۔ تم جیسے لڑکی جس سے اس کا عاشق آدھی راتوں کو ملنے آتا ہو، اسے ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایسی عورتوں پہ ڈر جچتا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ نفرت و حقارت سے مزین تھا۔ نازنین کے حلق میں کچھ ابھر کر معدوم ہوا تھا، آنکھیں لمحوں میں مزید بھیگی تھی۔ مصطفیٰ، میں تمہیں بتا چکی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب، اس نے تڑپ کر کہا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا اس سے تعلق تھا یا ہے، مصطفیٰ نے سرد لہجے میں کہتے اپنی ٹی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ نازنین نے اس کے کشادہ سینے سے نگاہ چرائی تھی۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر پلیز بار بار اس انسان کا نام میرے ساتھ نہ لو۔ وہ نگاہیں جھکائے گویا ہے، رنگ رلیاں جس کے ساتھ منائی ہیں اس کا نام تو ساتھ آئے گا ہی نا۔
وہ شرٹ ایک جھٹکے سے اتر کر پھینک گیا تھا۔ مصطفیٰ، وہ صدمہ سے چلائی تھی، آپ بھی جانتے ہیں یہ کہ میں پاک ہوں، پھر بھی اتنے غلط الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ وہ سسکی تھی، ہاں پر ضروری نہیں نا، اکثر منزل پہ پہنچنے سے پہلے بھی لوگ قدم روک لیا کرتے ہیں، کیا پتہ تمہارا کیس بھی ایسا ہی ہو۔ وہ کندھے اچکا کر گویا ہوا۔ نازنین نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ مصطفیٰ کے گال پہ جڑا تھا۔ مصطفیٰ اس کے عمل پہ غصہ سے پاگل ہوا تھا۔ ہمت کیسی ہے تمہارے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ مصطفیٰ نے اس کا بازو موڑ کر نازنین کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کردار پہ انگلی اٹھانے کی؟ وہ بھی چیخی تھی۔ میں بار بار یہی کہوں گا کہ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے کانوں میں گرم سیسا انڈیل رہا تھا۔ اگر اتنی ہی بد کردار ہوں میں تو آزاد کرو مجھے اس رشتے سے۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئے، آزادی ہوں؟ تم صرف آزادی کے خواب دیکھو گے، پر آزادی کبھی تمہیں نہیں ملے گی، مصطفیٰ نے اسے بیڈ پہ پھینک کر کہا۔ وہ اوندے منہ جا کر بستر پہ گری تھی۔ مصطفیٰ خود واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔